نزہۃ المجالس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کفار جو تھے قریش، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کون قتل کرے گا۔ انہوں نے میٹنگ بٹھائی، لوگ بیٹھ گئے اور ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرے؟ تو حضرت عمر فاروق جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا میں جاؤں گا۔ قریش والوں نے کہا اچھا تم جاؤ۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار تھما دی اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آپ نے جس مکان میں حضور جانے کائنات تشریف فرما ہیں، اس سے تھوڑا پیچھے گھوڑے سے اتر آئے اور پیدل جا رہے ہیں تلوار لے کر۔ تو راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا عمر کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو کیا تجھے بنو ہاشم اور بنی زہرہ والے چھوڑ دیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے آگے سے یہ کہا کہ اے سعد بن ابی وقاص، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میری چھوڑ، تو اپنے گھر جا کر اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر لے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے الٹے پاؤں پھر لوٹے، آپ اپنی بہن کے گھر گئے جن کا نام حضرت فاطمہ ہے، اور آپ کے بہنوئی حضرت سعد ان کا نام ہے۔ آپ جب گھر گئے تو اندر تلاوت قرآن ہو رہی تھی، ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر آ گئے ہیں۔ اٹھے، حضرت خباب جو کہ حضور کے صحابی ہیں، آپ بھی وہاں موجود تھے، آپ اٹھے چھپ گئے۔ حضرت عمر اندر آئے، کہا کیا پڑھ رہے تھے میرے آنے سے پہلے؟ انہوں نے کہا ہم باتیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں، مجھے معلوم پڑا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے بے ایمان ہو چکے ہو، مسلمان ہو گئے ہو۔ تو حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعد نے کہا کہ جب تیرے دین میں کوئی حق ہی نہیں ہے، جب تمہارا دین حق ہی نہیں ہے، باطل ہے، تو ہم نے حق والے دین کو چن لیا ہے، ہم نے حق والے دین کو چن لیا ہے۔ اب جب حضرت سعد نے یہ بات کہی نا، تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا، آگے بڑھے اور ایک تھپڑ مارا اپنی بہنوئی کے چہرہ مبارک پر۔ تو جب آپ نے تھپڑ مارا اور آپ کی بہن چھڑانے لگی اپنے شوہر کو، تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو بھی دھکا دیا، جو کہ گری اور زخمی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کا منہ جو ہے خون سے تربتر ہو گیا اور آپ کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ کھڑی ہوئیں اور اٹھ کر کہا کہ اے عمر، تیرا دین سچا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سچا ہے۔ سن، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی نا، تو آپ نے کہا اچھا میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا مجھے وہ قرآن تو دکھاؤ جس نے تم میں اتنا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، تو پہلے وضو کر، غسل کر، نئے کپڑے پہن، پھر اس قرآن کی تلاوت سننے کے تو قابل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے وضو کیا، اب آئے اور حضرت فاطمہ نے جب تلاوت قرآن کی نا، تو وہ قرآن تھا آگے اور پڑھنے والی حضرت عمر فاروق کی بہن تھی، اور وہ دور تھا صحابہ کرام کا، حضور کا دور تھا۔ جب آپ نے قرآن پڑھا نا، تو عمر فاروق نے قرآن سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، کہا مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ ادھر حضرت خباب جو کہ چھپے ہوئے تھے باہر آئے اور کہا کہ عمر تجھے مبارک ہو، میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی، آج وہ دعا قبول ہو گئی ہے، آج وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر سے اسلام کو عزت اور قوت بخش، اور آج وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب حضرت خباب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور اب جب لے جا رہے ہیں تشریف، مکان کے باہر حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر اچھے معاملے سے آ رہا ہے، اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر بری نیت سے عمر آ رہا ہے تو آج اس کا قتل کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام حالات منکشف ہو چکے تھے، اب حضور خود مکان سے باہر تشریف لائے
اور حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑا، آپ کی تلوار کو پکڑا اور ایک غیب کی خبر دی۔ اس غیب کی خبر کو سن کر عمر فاروق پر اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام فرماتے کہ جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ اس بلند آواز سے لگایا کہ سارے مکہ میں اس کی آواز بلند ہو گئی، گونجنے لگی۔ اب دیکھیے اس پر غور کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین والے نہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ اور دعائے محمد عطائے خدا ہے، دعائے محمد عطائے خدا ہے۔ صحابہ کا سردار فاروق اعظم، جلالت کا پیکر خوددار و غازی، جلالت کا پیکر خوددار و غازی، علی پاک کا یار فاروق اعظم۔ اب غور کیجئے کہ باقی صحابہ کرام مرید رسول ہیں، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام پر انہوں نے جو ہے ایمان لائے اور خود انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن حضرت عمر فاروق مراد رسول ہیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ سے مصطفیٰ کو مانگ رہی ہے، لیکن مصطفیٰ اللہ تعالیٰ سے عمر کو مانگ رہے ہیں۔ اور دیکھیے جو حضرت عمر کو مراد رسول نہ مانے وہ عیب نکال رہا ہے حضور کی دعا میں، اور جو حضور علیہ السلام کی دعا میں عیب نکالے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ محبوب خدا نے منگی دعا، اللہ نے کیتا عمر عطا، جڑا آکھے عمر مراد نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ جو حضرت عمر فاروق کو مراد نہ مانے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک روایت ہے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے، وہ دوسری روایت ہے حضرت زید بن ارقم والی۔ آپ فرماتے کہ جب میں جا رہا تھا تو حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لے، اپنے گھر پہلے جا۔ تو حضرت عمر فاروق گھر آئے اور بہن کو آ کر جو ہے مارا پیٹا، تو بہن کہنے لگی کہ تجھے تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن حضور علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور ایک شاعر نے بھی اس بات کا ترجمہ کیا کہ تو ہو کہ تر شروع گالی ہزار دے، تو ہو کہ تر شروع گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جب آپ نے یہ بات سنی نا تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ بہن جو میرے سامنے بول نہیں سکتی تھی، وہ بہن جو میرے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، آج سیدھا سیدھا کہہ رہی ہے، آج علل اعلان کہہ رہی ہے کہ جو چھڑ دیئے دنیا نو ہو سکتا ہے گزارا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا۔ اس کے پاس یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ آج علل اعلان کہہ رہی ہے۔ تو پوچھا کہ وہ قرآن جس نے تجھ میں اتنا جذبہ پیدا کر دیا ہے، وہ قرآن مجھے تو دکھا، مجھے بھی دکھا، میں بھی دیکھوں اس میں کیا کمال ہے۔ بہن نے قرآن لایا، تلاوت کی، دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر کہا کہ آیا مارن دی خاطر سمے پاپی، مینو مار دے لے چلو، جتھو چنے نے تسانے پھل نوری، مینو اس گلزار وچ لے چلو، مینو اس گلزار وچ لے چلو، ایویں عمر دی عمر برباد ہو سی جسے عمر سنوار دے لے چلو، جسے عمر سنوار دے لے چلو۔ اب حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس، صحابہ عرض کر رہے ہیں حضور عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں عمر آ نہیں رہا، لے جایا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے۔ حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے ایک سے اسلام کو قوت و عزت بخش۔ اب دیکھیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس پر پہلا نام آیا حضرت عمر خطاب کا، حضرت عمر بن خطاب کا، یعنی حضرت عمر فاروق کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو اسلام کی دولت سے نواز دیا، اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دیکھیں اگر حضور علیہ السلام دونوں کا نام لے دیتے کہ اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، یعنی ابو جہل اس کا نام تھا عمر بن ہشام، ان دونوں کو اسلام کی دولت سے نواز دے، تو ہمارے یہ عقیدہ ہے اگر حضور یہ دعا فرماتے تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا۔ لیکن ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو آسمانوں پر فیصلے ہونے لگے کہ عمر فاروق گھر سے نکلا تو ہے
کہ نبی کا سر لے کر آئے گا لیکن یہ نبی کے قدموں میں سر دے کر آئے گا۔ حضرت عمر فاروق گھر سے تلوار لے کر نکلے ہیں، اب لوگوں کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار نظر آ رہی تھی، لیکن جانے کائنات کو عمر فاروق کے سر پر خلافت کی دستار نظر آ رہی تھی۔ آسمانوں پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ عمر لوہے کی تلوار لے کر جا رہا ہے، عمر کی تلوار نے تو کام نہ کیا، خلق محمد کی تلوار نے کام کر دکھایا۔ عمر اسلام کو مٹانے کی خاطر جا رہا تھا لیکن اپنا کفر مٹا بیٹھا، اپنا کفر مٹا کر آ رہا ہے، اپنا کفر مٹا کر آ رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے اسی زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جن کی وجہ سے یہ کعبہ آباد ہو جائے، اور ہزاروں سال بعد وہی نبی جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی وہی دعا کر رہا ہے، اللہ عمر کو بھیج تاکہ تیرے کعبہ میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، تاکہ تیرے کعبہ میں عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ اور ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر فاروق آ جاتا تو ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو جاتا۔ اتنی شان ہے حضرت عمر فاروق کی، اتنی شان اور مرتبہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ جب آپ گھر سے چلے تو یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اتنا مرتبہ اور مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ جب حضور علیہ السلام جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور اب کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کے ہمراہ صحابہ کے ہمراہ مکہ میں آئے کہ نماز پڑھیں، اب قریش مکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ صرف حضور کو لے کر آنا، لیکن یہ تو صحابہ کو بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے ان کے تیور دیکھ کر کہا کہ اے کافروں، اے قریش کے سرداروں، اگر تم میں سے کسی نے میرے آقا اور میرے آقا کے غلاموں کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی دیکھا تو میں ان کی آنکھ نکال دوں گا، اگر کسی نے ہاتھ بڑھایا تو میں ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا، کیونکہ مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اور کیا چاہیے تھا؟ بابا بلے شاہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ایک مائیا مینوں لوڑی دا جدے سر تے میم مروڑی دا، جدے سر تے میم مروڑی دا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کلمہ پڑھا آپ نے عرض کی حضور کیا ہم حق پر ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں ہم حق پر ہیں۔ پھر عرض کی حضور آج سے اخفا نہیں ہوگا، آج ہم پھر ظاہر ہو کر نماز پڑھیں گے، آپ خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ تو آپ حضرت ایک صاحب میں حضرت عمر فاروق ہیں، دوسری صاحب میں حضرت امیر حمزہ ہے، اور جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی نا تو حضور نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، اور فاروق کا معنی ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یعنی اسلام اب ظاہر ہو چکا تھا۔ اسلام